حرف دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ریاست کے اعلان کے بعد اب عثمان بے کے دشمنوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ جہاں ایک طرف بازنطینی عثمان بے کی طاقت کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو وہیں کچھ ترک قبائل جو کہ خود کو کائیوں سے زیادہ مضبوط تصور کرتے تھے، انہیں عثمان بے کا ریاست کا اعلان ہضم نہیں ہوا اور انہوں نے عثمان بے کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ لیکن شاید وہ ترک قبائل تعداد اور مال و دولت میں عثمان بے سے ضرور بڑے ہیں، لیکن بہادری، شجاعت اور دل جگر میں عثمان بے سے بڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ عثمان بے سے زیادہ طاقتور ہوتے تو عثمان بے سے بھی پہلے ریاست کا اعلان کر دیتے۔ اس لیے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسلام کا پرچم عثمان بے کے ہاتھ میں ہو، اس لیے ان سے عثمان بے کی شہرت دیکھی نہیں جا رہی، کیونکہ عثمان بے نے جو اچیو کیا ہے ایسا سینکڑوں سرداروں میں سے کوئی ایک ہی کر سکتا ہے۔ اور شاید منگول بھی اسی لیے ہی عثمان بے کو گکبرو کے نام سے پکارتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نیلا بیڑیا 1000 سال بعد ایک بار پیدا ہوتا ہے۔ اب جبکہ عثمان بے کے دشمن نئے اور بڑے ہیں تو نیا سیزن بھی بہترین سکرپٹ لائے گا، اور یہ واقعات واقعی دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ بات کریں گے کہ کون سا ترک قبیلہ عثمان بے کی شدید مخالفت کرے گا اور عثمان بے کو بازنطینیوں سے بھی زیادہ پریشان کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے احمد آلپ کے بارے کہ کیا وہ سیزن 5 کے شروع میں ہی سیریز جوائن کر لیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ کمانڈر موزلون جو کہ کویونہسار کے مارکے میں بھاگ گیا تھا، عثمان بے کے مد مقابل اب دوبارہ کب آئے گا۔ اب جبکہ وہ پاپ سے فوج لے کر آئے گا تو عثمان بے اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ عثمان بے کے آلپس جو کہ قلعہ سنبھالنے کے بعد اب سردار بن چکے ہیں، کیا سیزن 5 میں بھی ہوں گے یا ان کی طرف سے پیغامات ہی آیا کریں گے۔ اس کے علاوہ سیزن 5 کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بتانے والے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عثمان بے کے ریاست کے اعلان کے ساتھ ہی کائیوں کے حالات بھی بدل گئے ہیں، جہاں عثمان بے ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار سے اب ریاست کے حکمران بنے ہیں، تو وہیں عثمان بے کے قریبی سپاہی بھی اب چھوٹے موٹے آلپس نہیں رہے، بلکہ مختلف قلعوں کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی وہ سب بھی سردار بن گئے ہیں، اور یہ یقیناً عثمان بے کے ساتھ وفاداری کا ہی انعام ملا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ چونکہ یہ تینوں آلپ، بران، جرکتائی اور کونور جو کہ سب ہی عثمان بے کے بہت زیادہ قریبی تھے، انہیں قلعوں کی ذمہ داری دے دی گئی ہے، تو کیا اب بھی وہ پہلے کی طرح عثمان بے کے ساتھ ساتھ ہی رہیں گے یا قلعوں میں رہا کریں گے؟ ویورز، پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان بے کے ساتھیوں کو مال و دولت اور شان و شوکت کی ہوس نہیں ہے، اور حق کے راستے پر لڑنا ہی ان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ان کے عثمان بے کے ساتھ ساتھ رہنے کی، تو جیسا کہ اب سے پہلے عثمان بے نے اینیگول فتح کرنے کے بعد بھی ترگت بے کو دے دیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ عثمان بے کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کونور، آلپ، بران اور جرکتائی وغیرہ بھی سردار ہونے کے باوجود ہر جنگ میں عثمان بے کے کندھے سے کندھا ملا کر شریک ہوں گے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ جب تاریخی ساتھی جو کہ عثمان بے کے اصل جانشین تھے آ جائیں گے تو جرکتائی اور بران آلپ کا کردار قلعوں تک ہی محدود کر دیا جائے گا، جبکہ کونور آلپ پھر بھی عثمان بے کے ساتھ ہی ہوں گے، کیونکہ وہ ایک تاریخی کردار ہیں۔ اب تاریخی کرداروں کی بات ہو ہی رہی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ سیزن 2 اور 3 میں دکھائے جانے والے احمد آلپ بھی سیزن 5 میں عثمان بے کے ساتھ ہوں گے۔ جی ہاں، احمد آلپ جن کی تاریخ کے مطابق پرورش عثمان بے نے ہی کی تھی، جو کہ بعد میں انتہائی تیز ترار اور قابل جنگجو بنے تھے۔ یاد رہے کہ احمد آلپ اورحان بے کے استاد بھی تھے۔ جب سیزن 3 میں عثمان بے کے بیٹوں اورحان اور علاؤالدین کو دکھایا جانے لگا تھا تو ساتھ ہی احمد آلپ کو سیریز سے غائب کر دیا گیا، جس کے بعد اب تک شائقین ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن اب آخرکار آڈینس کی توقعات کے عین مطابق بہترین طریقے سے احمد آلپ کی واپسی ہوگی۔ اب جب سیزن 5 کے آغاز میں دمبوز کا مارکا دکھایا جائے گا تو احمد آلپ بھی اس میں شریک ہوں گے۔ یاد رہے کہ دمبوز کے مارکے میں کمانڈر موزلون ایک بار پھر عثمان بے کے مد مقابل آئیں گے، لیکن خوش قسمتی سے وہ ایک بار پھر فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چونکہ فینز نے موزلون کو ایز اے ویلن پسند کیا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ موزلون کا کردار بھی نیکولا کی طرح کافی لمبا چلے گا۔ اور جہاں تک بات ہے دمبوز کے مارکے کی، تو دمبوز کے مارکے میں عثمان بے فاتح ہوں گے، لیکن دونوں جانب جانی و مالی نقصان ہوگا۔ دمبوز کے مارکے کے بعد ہی سیریز میں ٹائم گیپ دکھا دیا جائے گا، کیونکہ تاریخ کے مطابق بھی دمبوز کے مارکے کے بعد ایک دفعہ دونوں طرف امن ہو گیا تھا اور عثمان بے ریاست پھیلانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ لیکن اس ٹائم کے دوران عثمان بے کو ترک قبائل کی مخالفت کا سامنا رہا تھا، جو کہ بازنطینیوں سے بھی زیادہ پریشانیاں کھڑی کر رہے تھے،
اور ان میں سر فہرست قبیلہ گرمی الاری تھا، جو کہ نہ صرف عثمان بے بلکہ اورحان بے کے دور تک عثمانیوں کی مخالفت کرتے رہے، کیونکہ وہ خود ریاست بنانا چاہتے تھے۔ جہاں عثمان بے کو کچھ ترک قبائل کا سامنا ہوگا تو وہیں دوسری جانب سلطان مسعود کی وفات کے ساتھ ہی سلجوق ریاست کا بھی تختہ الٹ جائے گا، جس کے بعد کچھ سلجوق سردار عثمان بے کی بیعت کر کے ان کے صف میں شامل ہو جائیں گے۔ جب عثمان بے ترک قبائل کو ایک جھنڈے تلے لانے کے بعد برسا کا محاصرہ شروع کریں گے تو کمانڈر موزلون پوپ سے منگوائی گئی فوج سے عثمان بے پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس دفعہ وہ عثمان بے کے قہر سے نہیں بچ پائے گا، کیونکہ عثمان بے بہت زیادہ طاقتور ہو چکے ہوں گے۔ عثمان بے نہ صرف یہ فوج تباہ کر دیں گے بلکہ موزلون بھی عثمان بے کی تلوار کی دھار محسوس کرے گا۔ سیزن 5 میں آنے والے ٹائم گیپ کے بعد جہاں کچھ کردار سیریز چھوڑ جائیں گے تو وہیں اورحان بے اور علاؤالدین کے کردار بھی کوئی اور ایکٹر نبھائیں گے، چونکہ تب تک اورحان بے کی ایج بھی 18+ ہو چکی ہوگی، اس لیے تب گورنر کی بیٹی ہولوفیرا کی انٹری بھی لازم ہوگی۔ اور اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو اورحان بے نے 18 سال کی ایج میں ہولوفیرا سے شادی کر لی تھی، جو کہ خاتون اول بھی تھیں۔ اگر اورحان اور ہولوفیرا کا کردار نبھانے والے ایکٹرز کی بات کی جائے تو اورحان بے کا کردار ایکن کوک یا ایرس بلٹ نبھائیں گے، جبکہ ہولوفیرا کے کردار کے لیے کائرا زبسی سے بات چل رہی ہے، جو کہ آل پرسلان میں سیفریہ خاتون کا کردار نبھا چکی ہیں۔ سیزن 5 کے آغاز سے ہی اورحان بے ہر ایک جنگ میں شریک ہوا کریں گے، اور برسا کے محاصرے کے دوران جب خود کی طبیعت خراب ہونے کے بعد عثمان بے یہ مہم اورحان بے کے حوالے کریں گے، تو اورحان بے عثمان بے کے جانشینوں یعنی عبداللہ میال اور ترگت بے کے ساتھ مل کر برسا فتح کریں گے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت ہوگا۔ تاریخ سے یہ بھی واضح ہے کہ عثمان بے برسا کے محاصرے کے دوران تو جنگ کا حصہ تھے، لیکن فتح کے دوران فزیکلی وہاں موجود نہیں تھے، کیونکہ ان کی طبیعت سازگار نہیں تھی۔ کچھ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ عثمان بے برسا کی فتح کی خبر سنتے ہی خالق حقیقی سے جا ملے تھے، جبکہ کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ عثمان بے اور اورحان بے کے تخت سنبھالنے کے بعد فوت ہوئے تھے۔ خیر 1324 میں عثمان بے کی وفات کے بعد روایات کے مطابق اورحان بے تخت نشین ہوئے تھے، اور عثمانی روایات کے مطابق انہوں نے اپنے بھائی علاؤالدین پاشا کو دعوت دی تھی کہ ریاست بانٹ لیتے ہیں اور مل کر حکومت کرتے ہیں، لیکن علاؤالدین نے یہ آفر قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ عثمان بے اور اورحان بے کو ہی ولی عہد بنا کر گئے تھے۔ کردش عثمان سیزن 5 کی شوٹنگ کا آغاز اگست میں ہو جائے گا، جبکہ پہلی قسط ستمبر کے اینڈ یا اکتوبر کے شروع میں ریلیز ہوگی۔ آپ کس تاریخی آلپ کی سیریز میں انٹری کے منتظر ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اورحان بے کا کردار کس ایکٹر کو نبھانا چاہیے۔